ہم سب انسان ہیں، کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا فیز آتا ہے جب ہم بہت زیادہ سٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ان سب کا کچھ سلوشن ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بہت ساری عورتیں اپنی زندگی سے ہمیشہ گلہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم سسرال میں بچوں کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں بالکل ماسیاں بن کے رہ گئی ہیں اور ہماری اپنی کوئی لائف نہیں ہے۔ تو دراصل اس میں گھر والوں کا، سسرال والوں کا یا بچوں کا یا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جس کا مجھے پورا بھروسہ ہے 100% کہ اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے سٹریس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، forget your past، اپنے پاسٹ میں ہونے والی باتوں کو بھلانا ہے۔ اور کیونکہ ہم لوگوں کے پاس میں اگر کوئی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں نا، تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش میں ایسا کرتی تو ایسا نہ ہوتا، میں یہ کر لیتی تو یہ ہو جاتا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے رشتوں میں اس طرح کی ہو جاتی ہیں، ہماری پرسنل لائف میں، یا کبھی کبھی ہم کچھ پانا چاہتے ہیں اور ہمیں وہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہر بار ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کے لیے ہم محنت کر رہے ہوں وہ چیز ہمیں حاصل بھی ہو جائے۔ تو ہمارے سب سے زیادہ دکھی رہنے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، بجائے کہ ہم آنے والے وقت کے بارے میں سوچیں۔ ہم اپنے پاسٹ کو ہی یاد کر کر کے دکھی ہوتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ہوا، ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا۔ بہت ساری چیزیں رشتوں میں بھی ایسی ہو جاتی ہیں جو ہمیں درگزر کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ لوگ درگزر سے کام نہیں لیں گے، آپ اپنے پاسٹ کو بلانے کی کوشش نہیں کریں گے، ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے جو آپ کو حاصل نہیں ہوئی، تو آپ ہمیشہ سٹریس میں ہی رہیں گے۔ تو سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے پاسٹ میں ہونے والی چیزوں کو بھلا دیں۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سب سے ضروری بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا سچ میں کہ آپ اپنے پاسٹ کو بھلا دیں، تو ایک کام آپ ضرور کریں۔ جب بھی آپ کے دماغ میں آپ کے پاسٹ کی کچھ چیزیں آنا سٹارٹ ہو جائیں تو آپ استغفر اللہ پڑھا کریں۔ یقین کریں یہ بہت ہی مضبوط عمل ہے اور میں بھی اسے بہت بار کرتی ہوں۔ جب مجھے کچھ سٹریس ہوتا ہے تو میں ہمیشہ استغفر اللہ پڑھتی ہوں اور اپنے پاس میں ہونے والی چیزوں کو بلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں، اگر آپ کو دماغ میں وہ چیزیں آتی ہیں تو آپ استغفر اللہ پڑھا کریں۔ آپ کا دھیان اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی اور آپ اپنے پاسٹ کو یاد کرنا چھوڑ دیں گی اور اس کے بارے میں دکھی ہونا بھی چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ ہے جی واک ڈیلی۔ اگر آپ لوگوں کی لائف میں کوئی سٹریس ہے، یہ میری آزمائی ہوئی چیز ہے۔ آپ یقین کریں اپنی لائف کی ایک پرسنل چیز، آپ لیٹ آتے تھے تو لیٹ نائٹ میں ان کو کہتی تھی کہ مجھے باہر جانا ہے، مجھے کھلی ہوا چاہیے۔ پھر ہم لوگ واک کے لیے چلے جاتے تھے اور جب میں واک کرنے کے لیے جاتی تھی تو میرا مائنڈ فریش ہو جاتا تھا، میرا سٹریس بہت زیادہ کم ہو جاتا تھا، میں بہت ریلیکس فیل کرتی تھی۔ اس لیے آپ لوگ بھی اگر کبھی کسی چیز کی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں، سٹریس میں ہیں، تو ڈیلی واک کیا کریں۔ رات میں کسی بھی ٹائم واک پر نکل جائیں، نہیں تو اپنی چھت پر واک کر لیا کریں، اپنے صحن میں واک کر لیا کریں۔ اگر آپ باہر نہیں جا سکتی، باہر جانا آپ لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو آپ یہ کر لیا کریں۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے، سو ڈو واک ڈیلی۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے سیلف کیئر، لو یور سیلف، اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنا۔ اچھا ابھی میں کیا کر رہی ہوں، میں نے کپڑے کے اندر 2 کیوبز لیے ہیں اور اس کو کپڑے میں ڈال کے اپنے فیس کے اوپر ٹیپ کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ آپ کی اسکن ٹائٹ ہوتی ہے، گلوئی ہوتی ہے۔ ایک تو آپ جب یہ کام کرنے لگیں گی نا تو آپ کو اپنے آپ کے لیے وقت مل جائے گا۔ آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ گھر کے کام کر رہی ہوں، آپ صفائیاں کر رہی ہوں تو آپ میک اپ کر کے رکھیں، اور یہ کرنے کے لیے آپ کو کسی نے نہیں کہا۔ جب آپ یہ کام کریں گی نا، آپ یقین کریں 1 دن 2 منٹ اپنے آپ کے لیے اس کام کے لیے نکال لیں۔ جب یہ کام کرنے کے بعد آپ اپنا چہرہ دیکھیں گی نا تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا اور آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں میں نے آج اپنے آپ کے لیے کچھ کیا ہے، میں نے آج اپنے آپ کے لیے بھی وقت نکالا ہے۔ کیونکہ یہ کام آپ کو خود سے کرنا ہے، اپنے آپ کے لیے دن میں وقت نکالنا ہے۔ کوئی باہر سے آ کے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اپنا خیال رکھو، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے آج اپنے لیے وقت نکالا، یہ نہیں نکالا، کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آج
آپ کا کیا دل کیا کرنے کو، جو آپ کا دل چاہا وہ آپ نے کیا یا نہیں کیا، کوئی نہیں کہے گا. آپ کو اپنے آپ کے بارے میں خود سوچنا ہے. سو سب سے پہلے اپنے آپ سے جب پیار کریں گی تبھی آپ خوش رہ سکیں گی اور تبھی آپ سٹریس فری رہ سکیں گی. اگر آپ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں گی، کوئی فیس پیک بنا کر لگا لیں، کچھ بھی کر لیں اپنی اسکن کے لیے، 2 4 5 منٹ نکال لیں، تو آپ بہت اچھا محسوس کریں گی. اور گھر کی صفائیاں کر کے کاموں سے فری ہو کے آپ کے پاس اتنا تو ٹائم ہوگا نا کہ آپ 5 منٹ اپنے آپ کے لیے نکال سکیں، تو وہی میرا خیال ہے بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ، اسٹے اوے فرام نیگیٹو پیپل. یہ بہت کامن پوائنٹ ہے جو ہم سب کو پتا ہے لیکن ہم اپنی زندگیوں میں فالو نہیں کرتے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے بتانے سے شاید آپ کے مائنڈ میں یہ پوائنٹ سارے واضح ہو جائیں اور آپ ان پوائنٹس پر فوکس کرنا سٹارٹ کر دیں. تو ایسے لوگ، چاہے اگر آپ جاب کر رہی ہیں تو آپ کے آفس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یا آپ کے ریلیٹیوز میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یا آپ کے فرینڈ سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، یا ان سے آپ کو کوئی نیگیٹو وائبس آتی ہے. کچھ اکثر ہوتا ہے کچھ لوگ باتیں کرتے کرتے آپ کو کوئی نہ کوئی ٹونٹ مار دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں، کیونکہ آپ کے سٹریس کی سب سے بڑی وجہ ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹو پیپل ہیں. اگر میں یوٹیوب پر کام کر رہی ہوں، مجھے کوئی نیگیٹو کامنٹ آئے گا تو میں ہمیشہ نیگیٹو کامنٹ کو اوائڈ کروں گی. جو پازیٹیوٹی ہے اس کو ایبزارب کروں گی. جو پازیٹیو لوگ ہیں، جو پازیٹیو کامنٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں پہ فوکس کریں. آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، ہر کوئی آپ کو اچھا نہیں سمجھ سکتا، ہر کوئی آپ کو دل سے نہیں جان سکتا، ہر کوئی آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھ سکتا. اس لیے ہمیشہ ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں جو آپ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، اور اس طرح کے نیگیٹو لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں. اور اسی سے آپ کا سٹریس کافی زیادہ میرا خیال ہے کم ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیک اے بریک ڈیلی. ہمیشہ کام کرنے کے بعد ایک بریک لیا کریں. جیسے میں جب صبح اٹھتی ہوں تو میں فریش ہوتی ہوں اور پھر میں ڈائریکٹلی کچن میں چلی جاتی ہوں ناشتہ بنانے کے لیے. جب میں ناشتہ بنا لیتی ہوں، سب کو میں بھیج دیتی ہوں، مطلب بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ہسبینڈ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد میں 10 منٹ کا بریک لیتی ہوں. اس 10 منٹ کے بریک میں کیا کرتی ہوں، اپنا موبائل دیکھ لیتی ہوں، اپنا کوئی کانٹینٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، کانٹینٹ کے بارے میں سوچ لیتی ہوں کہ آج مجھے ولاگ میں کیا کیا شوٹ کرنا ہے، یہ سوچ لیتی ہوں. یا پھر کچھ بھی اپنے گھر کے کاموں کے بارے میں سوچ لیا کریں، یا ایک لسٹ بنا لیا کریں کہ آج میں نے یہ کام کرنے ہیں. 10 منٹ ریسٹ کیا کریں. یا خالی اگر آپ موبائل پہ کچھ ولاگز دیکھنا چاہتی ہیں وہ دیکھ لیا کریں، کوئی ڈرامہ دیکھنا چاہتی ہیں، کچھ بھی، مطلب 10 منٹ جو بھی آپ اسکرولنگ کرنا چاہتی ہیں. لیکن ناشتہ بنانے کے بعد فوراً سے کام کرنے کے لیے نہ نکل جایا کریں. اس سے بھی آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کو سٹریس ہوتا ہے، اور اس سے بھی آپ کو یہ لگے گا کہ میری زندگی میں صرف کام ہی کام رہ گئے ہیں، آرام تو ہے ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں، اپنے گھر کی صفائیاں کرتی ہوں. صفائی کرنے کے بعد پھر سے میں بریک لیتی ہوں اپنی اسکن کیئر. اس دوران میں اپنی اسکن کیئر کرتی ہوں، اور اسکن کیئر کرنے کے بعد جو ہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، بچوں کے لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے، انہیں لنچ کروا دیتی ہوں. پھر لنچ کروانے کے بعد میں نے 1 گھنٹے کا نیپ لازمی لینا ہوتا ہے. اس دوران میں کوئی کام نہیں کرتی ہوں. میں کبھی کبھی میری طبیعت نہ ٹھیک ہو، میں سو بھی جاتی ہوں. اگر مجھے نیند نہ آ رہی ہو تو میں ویسے ہی لیٹی رہتی ہوں، لیکن میں 1 گھنٹے کا نیپ ضرور لیتی ہوں جب دوپہر میں میرے بچے اسکول سے آ کے سو جاتے ہیں. سو لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے بریک لینا. اگر آپ کنٹینیوسلی سارا دن کام کرتی رہیں گی پھر تو آپ کو اپنی زندگی سے شکوے ہی ہوں گے کہ میں سارا دن جو ہے وہ بس کام 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 ہی کرتی رہتی ہوں، میری زندگی میں اور کچھ رہ ہی نہیں گیا. تو یہ چیزیں تو پھر آپ کو محسوس ہوں گی. اور اس کے بعد جو ہے نا، آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ صبح جلدی اٹھیں، اور جتنا جلدی آپ صبح اٹھیں گی اتنا زیادہ فریش ہوں گی. میں نے اپنی لائف میں یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ جس دن میں لیٹ اٹھتی ہوں اس دن میرے پاس آرام کا ٹائم نہیں ہوتا. میں لیٹ اٹھتی ہوں، پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے ناشتہ کروانا ہے، پہلے ناشتہ کروانے کے بعد پھر میں نے گھر کے کام کرنے ہیں، پھر فوراً لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر میں نے لنچ بنانا ہے. تو اس طرح کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ جلدی اٹھا کریں، اس سے آپ کا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے. اور جب صبح آپ اٹھتی ہیں تو ایک کام ضرور کیا کریں، اپنے LED پر یا کہیں پر اپنے موبائل پر سورہ رحمان کی تلاوت ضرور لگایا کریں. اس کو دن میں ایک بار جب بھی آپ کے پاس وقت ہو ضرور سنا کریں. اس سے بھی 100% آپ کا سٹریس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ پوائنٹس اچھے لگے ہوں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے ہیلپ ملی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اور ایک اور چیز بتانا چاہوں گی کہ
لوگوں کی پرواہ مت کیا کریں کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے. جو آپ پہننا چاہتی ہیں وہ آپ پہنیں. ہم ایک مسلمان ہیں, ہمیں ہماری لمٹس پتہ ہیں کہ ہمیں کیا پہننا ہے, کیا ہمارے اسلام میں اجازت ہے. صرف اتنا سوچا کریں. لوگ کیا سوچتے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں. لوگ نہ تو آپ کو کسی حال میں خوش دیکھ سکتے ہیں, اور لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. آپ اگر یہ ساری زندگی سوچتی رہیں گی نا, میں نے یہ پہن لیا تو فلانا کیا کہے گا, میں نے یہ کھا لیا تو فلانا کیا کہے گا, میں یہاں چلی گی تو یہ کیا کہے گا, اگر آپ اسی میں الجھتی رہیں گی تو آپ کی زندگی کبھی بھی نہیں سلجھ سکتی. سو لو یور سیلف, ٹیک کیئر یور سیلف, اور اپنے آپ کے بارے میں اچھا سوچیں, اچھا فیل کریں, اپنے آپ کو وقت دیں, اپنے آپ سے پیار کریں, تبھی آپ کی زندگی آسان ہوگی. اور اگر آپ ان ٹپس کو فالو کر لیں گی نا, ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں گی, تو یقین کریں آپ کو یہ کہنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں گھر کی نوکرانی بن گئی ہوں, شادی کے بعد میری زندگی جھنجھٹ بن گئی ہے. کیونکہ الحمدللہ آئی ایم فلی سیٹسفائڈ ود مائی لائف, آئی ایم ہیپی, الحمدللہ الحمدللہ. اور کیونکہ میں یہ ساری چیزیں اپنی لائف میں فالو کرتی ہوں. سو ڈو فالو. نیگیٹو پیپل سے ہمیشہ دور رہیں, اپنے آپ کا خیال رکھیں. اگر آپ کو کچھ ویکنیس فیل ہوتی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کام کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں, یوز ملٹی وائٹامنس. اور سب عورتوں کے لیے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ اگر آپ اسٹریس میں رہیں گی تو آپ کو غصہ بہت زیادہ آئے گا. وہ غصہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر والوں پہ, اپنے ہسبینڈ پہ یا اپنے بچوں پہ نکالیں گی اپنا فرسٹریشن, تو اس کے ساتھ گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. گھر کو جنت بنا کے رکھیں, پیار کریں اپنے آپ سے. جب آپ اپنے آپ سے پیار کریں گی تبھی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھ سکتی ہیں, ان سے پیار کر سکتی ہیں. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں بھی رہتی ہیں تو اپنے آپ سے پیار کریں گی تو آپ اپنے گھر والوں سے پیار کر سکتی ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ اے بیڈ تھنگ, یہ بس لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. سو ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب.